بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین، غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر 100 سالہ کافر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے سارے احکام ہم پر فرض ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اگر نماز پوری نہ نکلی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ سے 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، ایک دنیا میں، 4 آخرت میں۔ دنیا میں روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ روزی سے مراد صرف رزق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمام انعامات، یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال فرعون، قارون، نمرود کی میراث ہے، اور علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لے اس کو 100 نفلوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ ایک باب علم کا سیکھ لے اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نماز نفل سے بڑھ کر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو، دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نمبر 4، اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے حقوق تو ضائع ہو رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کے حقوق کے پیچھے پڑے ہوں۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلمان کی بیمار پوسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں، اگر شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء دین کی قدر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 صفات نہ ہوں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 5 میرے بھائیو، تصحیح نیت۔ صحیح نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ایک بڑے ٹہلے کے پاس سے گزرا، اس نے دل میں کہا، اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب اللہ کے راستے میں لوگوں کو تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں اتنے ہی آٹے کا صدقے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ذمے لگایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمائی ہے، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ اب میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے تبلیغ کا کام صرف ثواب کا کام نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔
اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے، اس کام کو ترتیب پر آنے کے لیے 4 مہینے لگا کر اس کام کی ترتیب پر آئیں، پھر ساری زندگی مقصد بنا کر اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس راستے کا گرد و غبار جس کو لگے گا، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ تو کیا، اللہ پاک جو ہے دھواں بھی نہیں لگے گا۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ کے برابر ہوگی، ہر سبحان اللہ پر 49 کروڑ، ہر نیک عمل 49 کروڑ ثواب ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ، دوسرے ساتھیوں پر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے راستے میں ایک بالشت ہجرت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا کی دولت کمانے اور دنیا کے سارے کاموں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، حدیث پاک میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ہم جو ہے ان حدیثوں کو لینے والے بن جائیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا اس دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی خیریں ہیں ان سب سے بہتر ہے کہ کچھ وقت ہم دین کے لیے صبح کے وقت لگا لیں یا شام کے وقت کچھ وقت لگا لیں، تو یہ اس دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو میں بھی عزم اور ارادے کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ حضرات بھی اپنے ارادے ضرور اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین، غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اگر 100 سالہ کافر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا تو اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ کے سارے احکام ہم پر فرض ہو گئے۔ ان میں سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکل آئی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اگر نماز پوری نہ نکلی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اسے 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، ایک دنیا میں، 4 آخرت میں۔ دنیا میں روزی کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ روزی سے مراد صرف رزق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تمام انعامات، یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، علم و ذکر۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال فرعون، قارون، نمرود کی میراث ہے اور علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ ایک آیت قرآن کریم کی سیکھ لے اس کو 100 نفلوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ ایک باب علم کا سیکھ لے اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نماز نفل سے بڑھ کر ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح ہے، ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ذاکرین کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو، دوسرا ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نمبر 4، اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے حقوق تو ضائع ہو رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور ہم لوگوں کے حقوق کے پیچھے پڑے ہوں۔ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، اگر شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء دین کی قدر کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ 3 صفات نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 5 میرے بھائیو، تصحیح نیت۔ صحیح نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر نیک کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔
حدیث پاک کا مفہوم اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور فرماتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں قحط آ گیا اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بندہ ریت کے ایک بڑے ٹہلے کے پاس سے گزرا، اس نے دل میں کہا اگر یہ آٹا ہوتا تو میں سب اللہ کے راستے میں لوگوں کو تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس بندے کو بتا دو کہ میں نے تیرے نامہ اعمال میں اتنے ہی آٹے کا صدقے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ نمبر 6، دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں، خود بھی برائی سے بچیں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور یہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ذمے لگایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمائی ہے، تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ اب میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے تبلیغ کا کام صرف ثواب کا کام نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے، اس کام کو ترتیب پر آنے کے لیے 4 مہینے لگا کر اس کام کی ترتیب پر آئیں، پھر ساری زندگی مقصد بنا کر اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس راستے کا گرد و غبار جس کو لگے گا، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ تو کیا، اللہ پاک جو ہے دھواں بھی نہیں لگے گا۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ کے برابر ہوگی، ہر سبحان اللہ پر 49 کروڑ، ہر نیک عمل 49 کروڑ ثواب ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپیہ خرچ کرنے سے 7 لاکھ، دوسرے ساتھیوں پر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے راستے میں ایک بالشت ہجرت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام دنیا کی دولت کمانے اور دنیا کے سارے کاموں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے راستے میں نکلنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، حدیث پاک میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، ہم جو ہے ان حدیثوں کو لینے والے بن جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا لگا دینا اس دنیا اور وافیہا سے بہتر ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی خیریں ہیں ان سب سے بہتر ہے کہ کچھ وقت ہم دین کے لیے صبح کے وقت لگا لیں یا شام کے وقت کچھ وقت لگا لیں، تو یہ اس دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو میں بھی عزم اور ارادے کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ حضرات بھی اپنے ارادے ضرور اظہار فرمائیں۔